وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضران محفل، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے. رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، یہ کل قمری مہینے کی 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، جس کو ہم ہجری کہتے ہیں. جو سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہینے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تب سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. زمانے کی تبدیلی کا تعلق چاند و سورج سے ہے، جہاں چاند و سورج سے ہے. وہ وقت بتانے والے، وہ ٹائم بتانے والے، وہ مہینہ بتانے والے چاند اور سورج، یہ دو. تو ہمارا جو اسلامی نظام ہے احکام شریعت کا، وہ قمری مہینوں سے تعلق ہے اور سورج سے بھی، عیسوی سے بھی تعلق ہے، یعنی مطلب سورج سے بھی تعلق ہے، چاند سے بھی تعلق ہے. اب دیکھو نماز کا جہاں تک تعلق ہے، سورج کے ڈوبنے، سورج کے نکلنے، سورج کے درمیان میں آنے پر اوقات ہمیں معلوم ہوتے ہیں. زوال کا وقت آپ کو معلوم ہوگا، بیچوں بیچ سورج آ گیا، وہاں نماز نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع. سورج ڈوبتا ہے تو فوراً مغرب کا وقت شروع، بعد الغروب. سورج نکلتا ہے اس سے پہلے نماز فجر کی. تو نماز کا جہاں تک تعلق ہے وہ سورج سے تعلق ہوا، اور روزوں کا تعلق ہے، حج کا تعلق ہے، اور شبوں کا تعلق ہے. شبوں کا، روزوں کا، حج کا جو تعلق ہے، یہ جو وہ ہے قمری مہینے سے، وہ تعلق ہے چاند سے، وہ ہے تعلق چاند سے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی بیان کر رہا ہے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ چاند کے متعلق پوچھتے رہیں گے، چھوٹا بڑا ہوتا ہے، سورج تو اس کی حیت ایک کیفیت ایک ہی ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ حبیب انہوں بتا دو کہ تمہارے اوقات بتانے کے لیے، تمہارے ٹائم بتانے کے لیے ہے. تو یہ رجب کا جو مہینہ ہے، شعبان کا جو مہینہ ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا تعلق چاند سے ہے. تو 12 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، سال میں 12 مہینے، اور دونوں میں جو تقریباً 10-12 دن کا فرق ہوتا ہے. ہر مہینے میں 1 دن کا فرق آتا ہے، تقریباً 1 دن کا فرق آتا ہے. سرکاری مہینہ جسے ہم کہتے ہیں اور چاند کی جو تاریخ ہم کہتے ہیں، دونوں میں 1 دن کا فرق، مہینے میں 1 دن کا فرق ہوتا ہے. تقریباً 10 اور 12 دن کا فرق ہوتا ہے. اس طرح 10-12 دن کا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو رجب ہے، رجب کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا. یہاں 12 مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 شہرا کہتے ہیں 12 مہینے. اللہ کے پاس شمار ہوتے ہیں 12 مہینے. پھر آگے بیان کیا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے چلتا آ رہا ہے.
اس سلسلہ 4 مہینے حرمت والے عظمت والے، جس کے اندر لڑائی جھگڑا قتل غارت گیری ان کے پاس، یعنی عرب کے پاس جائز نہیں تھا، شروع سے چلتا رہا۔ منہا اربعۃ، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے کون سے ہو؟ رجب ایک ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 بالترتیب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ حج کے مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ حج کے مہینے، محرم کا آغاز سال کا آغاز، محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو 3 پیدر پہ مہینے اور ایک جو رجب کا مہینہ الگ ہے، تو یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے۔ اس زمانے میں پہلے سے جو چلتا آ رہا تھا دستور یہ تھا کہ لڑائی جھگڑا درست نہیں تھا، ان کے پاس لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ عرب کی خاصیت تھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے تھے، چھوٹی باتوں میں لڑتے تھے، معمولی سی چیز کے لیے لڑ لیا کرتے تھے۔ ان کی فطرت میں یہ تھا کہ لڑائی کے خاطر، جنگ کے خاطر، قتال کے خاطر وہ مہینوں کو چینج کرتے تھے۔ جیسا کہ رجب چل رہا ہے تو اس کو کیا بنا دیا؟ شعبان بنا دیا۔ شعبان تصور کر لیتے تھے اس کو، نہیں یہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان ہے۔ کیوں؟ ان کا مقصد تھا لڑنا، ان کا مقصد تھا جھگڑنا۔ تو اس طرح وہ لوگ آگے پیچھے کیا کرتے تھے، وہ لوگ مہینوں کا آگے پیچھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفرا، سفر کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا لا عدوا ولا تیرتا ولا سفرا، مہینوں کو آگے پیچھے مت کرو۔ ظلم زیادتی کرتے تھے تو اللہ نے منع فرمایا۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں حرمت والے عظمت والے، جس میں لڑائی جھگڑا قتال غارت گیری ان کے پاس بھی درست نہیں تھا۔ تو آپ جانتے ہو کہ ربیعہ قبیعہ اللہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، قدیم وقت عبد القیس بن ربیعہ، ایک عبد القیس کی ایک جماعت، ایک ٹکڑی حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں ایسا حکم دے کہ ہم بھی اس پر عمل کر سکے اور اپنے پیچھے والوں کو جو نہیں آ سکے ان کو بھی بتا سکے، کوئی ایسا حکم ہمیں نافذ فرما دے، ہمیں ایسا حکم نافذ فرما دے تاکہ ہم عمل کر سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار آپ تک نہیں آ سکتے، بینک و بینا کفار مضر قبیلہ ہے، وہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مدینہ تک پہنچنے یہ ہمارے لیے اتنی دشواری ہوتی ہے۔ یہ کفار مضر، یہ مضر جو قبیلہ ہے بڑا ہی بدمعاش قبیلہ ہے۔ اگر ہم دیگر مہینوں میں آتے ہیں، شوال میں آتے ہیں، رمضان میں آتے ہیں یا اور کوئی مہینے میں ہم آتے ہیں تو یہ لوٹ مار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ تک بار بار نہیں آ سکتے، ایسا حتمی فیصلہ بتا دیجیے، ایسا حتمی عمل بتا دیجیے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم بھی عمل کر لیں اور اپنے صحابہ پیچھے جو رکے ہوئے ان کو بتلا دے یا رسول اللہ۔ کیا بتا رہے وہ؟ یہ مہینوں میں آ سکتے، صرف رجب میں آ سکتے، ذی قعدہ میں آ سکتے، ذی الحجہ میں، لیکن اب غور کرو، لوٹ مار کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیٹی ڈالنے والے اس وقت اس زمانے میں بھی رکا کرتے تھے، رکتے تھے نہیں، قدر کرتے تھے، رجب کے مہینے کی قدر کرتے تھے، ذو قعدہ کی قدر کرتے تھے، ذی الحجہ کی، محرم کی قدر کرتے تھے، اس پر لڑائی نہیں لڑتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ جہالت اتنی عام ہونے کے باوجود بھی رجب میں نہیں لڑتے تھے، غور کرو تو حرمت والا مہینہ تصور ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، روزے رکھو اور مال میں کا 5واں، مال غنیمت میں کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے نکالو۔ پھر 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، 4 شراب کی جو پیالیاں ہیں اس کے استعمال کرنے سے منع فرما دیا، دبا، ہندم، مظفر، مقیر، یہ 4 برتن تھے اس سے منع فرما دیا۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ رجب کا جو مہینہ تھا اور ہے عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اور بالخصوص
ہمارے لیے یاد رکھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑی نعمت مسلمان کو ملی۔ انبیاء میں جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کو جو سب سے بڑی نعمت ملی اسی مہینے میں ملی۔ وہ کیا ملی؟ معراج اسی مہینے میں ہوئی، رب کا دیدار اسی مہینے میں ہوا۔ امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ دنیا میں نہیں ملا، دنیا میں نہیں ملا۔ اللہ کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اے حبیب عرش پر آؤ اور وہاں ایک تحفہ دے دیتا ہوں۔ وہ اہم تحفہ جو دیا معراج المومنین، مومنین کا تحفہ ہے اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں۔ بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی اگر امریکہ کا کوئی وہاں کا صدر اگر آ رہا ہے تو یہاں کا صدر اگر دے گا تو کیا دے گا؟ سوچے گا، ایک ٹیم کو تیار کرے گا، سب سے بہتر اس کے لیے کون سی چیز پسند ہے، سب سے بہتر کیا چیز ہے، پسند کیا ہے۔ یہ تو دنیا فانی ہے، یہ دنیا دار ہے، ان کی فکر الگ ہے، ویسی سوچ ہوگی۔ تو بلا تمثیل میں کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی عطا کی ہے تو اسی ماہ رجب میں مومنوں کو ملی ہے، وہ نماز کی شکل میں ہمیں ملی ہے، وہ نماز کی شکل میں ملی ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے، معتبر ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، اسی لیے تو جو ہے کیا کہا گیا، معراج مومنین کی معراج ہے، مومنین کے لیے اسی مہینے میں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم سے بات کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اس کے متعلق، معراج بھی قریب آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے متعلق۔ تو یاد رکھو کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، رجب کا اہم مہینہ ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو اس کا تعلق اس مہینے سے گہرا تعلق اس طور پر ہے کہ اسی مہینے میں آپ گارنٹی سے بتا سکتے ہیں کہ نماز کب فرض ہوئی، 5 نمازیں کب فرض ہوئی، تو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، رجب کے وقت، رجب کے مہینے میں معراج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا۔ آپ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ ویسے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس سال میں ہوا، لیکن نہیں، یہ جو ہے معراج کا جو تعلق ہے، یہ نماز کا جو تعلق ہے رجب میں، آپ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم سیاست احادیث شریفہ کے اندر ہے۔ تو ماشاءاللہ رجب المرجب بہت اہم مہینہ ہے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا جانتے ہو، ہم جو قربانی کرتے ہیں نا، قربانی عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، تو ایک جیسا قربانی کا جو لفظ استعمال ہوتا ویسا عتیرہ کا لفظ استعمال کرتے تھے عربی میں، عتیرہ کا۔ تو ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا رجب کے مہینے میں، قربانی کے بجائے، قربانی کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے بجائے کیا کرتے تھے، یہ رجب کے مہینے میں قربانی ہوتی تھی پہلے۔ مسلمانوں میں بھی ابتدا میں قربانی کی ہے عتیرہ، پھر جیسے قربانی لازم ہو گئی تو پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ میں لا عتیرہ، اب میری امت کے لیے عتیرہ نہیں ہے۔ عتیرہ قربانی جیسے ہم ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے اندر قربانی، اسی طرح ایک عتیرہ، وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربانی کرتے تھے، مگر مسلمان اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے ایک جانور کو قربانی کرتے تھے، وہ رجب کے مہینے میں عتیرہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال رجب کی بڑی اہمیت ہے، اس مہینے کی عظمت ہے، اہتمام کریں جتنا اہتمام کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ساتھ اپنے شعار کو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف مسلمانوں کے خلاف آئے دن سازشیں یہ حکومت رچ رہی ہے۔ ساری دنیا جو غیر مسلم ہے، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی حقانیت کو دیکھ کر یہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تب یہ تو حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر دے یا مسلمانوں کو کمزور بنا دے، ان کی طاقتوں کو کمزور بنا دے، انہیں غلام کی طرح رکھے، انہیں غلام کی طرح رکھے۔ مگر مسلمان وہ کہاں ہے غلام بننے والا؟ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کے سامنے مسلمان، لفظ مسلمان اسی کا نام اسلم کہتے ہیں،
جو جھکنے والا کس کے سامنے جھکتا ہے؟ سن لو، وہ جھکتا کس کے سامنے ہے؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس لفظ کے اندر پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ سلامتی دینے والا، امن قائم کرنے والا۔ ایمان کے معنی امن قائم کرنا، امانت دینے والا، یہ سب باتیں ہیں، مگر اسلام، مسلمان اور ایمان کا مطلب، حقیقی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکانے والا، اپنا ماتھا ٹکانے والا اور کسی کے سامنے ٹکانے والا نہیں ہے۔ تو مسلمان کسی کے سامنے جھکتا اور دبتا نہیں ہے۔ کبھی حجاب کا مسئلہ آتا ہے، پردے کا مسئلہ، حجاب کے مسئلے کو لوگ لے کر ہندوستان کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا تبصرہ کرتا جا رہا ہے۔ یہاں کا قانون، یہاں کا دستور ہم مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے مذہب کے تحت رہے، اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ سکھوں کو دیکھو، ان کا شعار جو ہے، وہ چاہے کسی آفس میں کام کرے، چاہے کہیں ملازمت کرے، ان کے لیے پگڑی اور داڑھی لازم ہے، ان کے لیے چھوٹ، یہاں تک کہ ان کے لیے تلواروں کی اجازت، اور مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں۔ میرے بھائیوں، دستور ہے، قانون ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر، آج ہمارے پاس ایسے بعض وقت ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ایسے دھرنے پڑ جاتے ہیں کہ مت پوچھو، اس کا کوئی، ہم کو لڑنا کسی سے نہیں ہے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے۔ ہمارا قانون بھی ہے، ہمارا دستور بھی سکھاتا، بلا وجہ کسی سے نہ الجھو، نہ کسی سے لڑو، نہ جھگڑو۔ مگر تمہیں کب کوئی ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ظلم بھی برداشت نہ کرو، ظلم بھی برداشت نہ کرو۔ ایک نظیر آج دنیا کے اندر، ایک بچی، کرناٹک کی بچی، اس کا نام مسکان ہے، جانتے ہو، ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا چیز تھی اس کے پاس، کون سی طاقت تھی، کون سا پاور تھا؟ سب کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نغمہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ کیا اسے دولت کی لالچ تھی؟ کیا وہ شہرت چاہتی تھی؟ کیا اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ کئی نوجوانوں کے درمیان ان کی اپنی آواز بلند ہو رہی ہے، تو ایک آواز اللہ اکبر کی صدائیں جب گونجنے لگی تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس بچی کو ہاتھ لگا سکے۔ کیا تھا وہ پاور؟ ایمانی پاور تھا، وہ ایمانی طاقت تھی، وہ ایمانی قوت تھی، ایمانی طاقت اور ایمانی قوت تھی وہ۔ تو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جنگ احزاب کے موقع پر کیا ہوا جانتے ہیں؟ مسلمانوں کی میجارٹی، مسلمانوں کی تعداد بالکل مختصر تھی، یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، دنیا کے سب مل کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنا چاہا۔ جنگ خندق کے موقع پر اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کھجوروں پر اکتفا، کھجور بھی نہیں میسر تھے، تین دن تک بھوکے پیاسے رہے، پیٹ پر پتھر باندھتے رہے۔ تدبیر، اپنی حفاظت، میدان جنگ میں آئے۔ پچھلا حصہ جو تھا جانتے ہو، ادھر سے کوئی آنے کا چانس نہیں تھا، سیدھے جانب، بائیں جانب دو قبیلے آباد تھے، یہود و نصارا۔ ان سے معاہدہ کر لیا کہ ہم تمہاری تائید کریں گے، تم ہماری تائید کرنا، یہاں سے کسی کو آنے نہ دینا۔ سامنے بڑا کھود دیا، خندق بڑا، تاکہ وہ آ نہ سکے، حملہ نہ کر سکے۔ اندر کون تھے مدینہ کے اندر؟ باقی صحابہ تو سارے کے سارے نوجوان اور ضعیف سارے کے سارے آ گئے۔ میدان جنگ میں کون تھے؟ عورتیں تھی، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے۔ اگر وہ پچھلے حصے سے آ جاتے تو سارے بچے شہید ہو جاتے اور عورتیں شہید ہو جاتی۔ خوف تھا
مگر پیچھے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ظالموں نے بنو نذیر اور بنو قریظہ جو معاہدہ کیے تھے، انہوں نے کہا کہ آؤ پچھلے حصے سے، ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ پچھلے حصے سے۔ اگر پیچھے حصے سے آتے تو یہ معصوم بچوں کی جانیں جاتی، عورتیں شہید ہو جاتی، اور اسی طرح صحابہ کا حال یہ ہوتا کہ جب پیچھے سے جب حملہ جس طرح جنگ احد میں ہوا ویسا حملہ ہوتا تو کئی صحابہ شہید ہو جاتے، نہیں معلوم کیا ہوتا۔ مگر اس سمے میں کیا ہوا جانتے ہو؟ ادھر اس نے اجازت دے دی، وہاں جو خواتین کی بعض نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تدبیر رچی، جس طرح وہ ادھر سے آنے لگے تو آنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنا تھا کہ ان کے ذہن میں آ گیا وہاں پر بھی مسلمان نوجوان کھڑے ہوئے، ڈر اور خوف ان کے اندر طاری ہو گیا، پھر پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے، وہ راستے سے اس لیے نہیں آئے۔ ایک خاتون صرف حملہ کرنے کے بعد وہ کافر مارا گیا، گر گیا تو پریشان ہو گئے، یہاں پر بھی فوج کھڑی ہوئی، ڈر کر بھاگ کر چلے گئے۔ تو ایک مسکان کی آواز ساری بچیوں کو ہمت دلاتی ہے، سارے بچوں کو ہمت دلاتی ہے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم جھگڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف اور صرف حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں حق، شریعت کا ہمیں حق دو، ہم دستور کے ساتھ۔ مگر میرے بھائیوں، یہ قانون بھی ہے، یہ دستور بھی ہے، جب تمہیں مارنے آئے تو اپنا دفاع کر سکتے، یہ بھی قانون ہے، اپنا دفاع کر سکتے۔ ایمانی حرارت پیدا فرماؤ، ایمانی حرارت پیدا کرو۔ اور اس وقت غور طلب بات ہے، حجاب ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہو، پردہ ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہو۔ آج ہمارے پاس کتنے ایسے بچے ہیں، کتنے ایسی بچیاں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں بے حجاب اپنی بچیوں کو کالج بھیج رہے ہیں اور بازاروں میں گھما رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ سختی سے عمل کرو، حجاب پر سختی سے عمل کرو۔ اپنی شریعت پر ہمیں رہنے کا حق ہے میرے بھائی، جو اپنی شریعت پر رہنے کا حق ہے۔ اس سے حکومت بھی جانتی ہے، اس سے کئی خرابیاں آتی ہیں، ایک دوسرے کی نگاہیں ایک دوسرے پر مل جائے، زنا کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے۔ جب زنا کی طرف مائل ہو گیا تو ان کے پاس بھی دستور ہے، بغیر شادی کے نہیں مل سکتا کوئی، ان کے پاس بھی قانون ہے، غیر مسلموں کے پاس ان کے پاس بھی دستور بنا ہوا ہے، نکاح کے بغیر ایک دوسرے مل کر نہیں رہ سکتے، اگر رہ رہے تو عیب سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس بھی سمجھا جاتا ہے۔ مگر صرف اور صرف ضد ہے کہ مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی آپ کو بہت مرحلوں سے گزرنا ہے، کئی مرحلے آتے رہیں گے، کئی معاملات آتے رہیں گے، مگر یاد رکھو سب سے بنیادی بات، اپنی شریعت پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، شریعت پر بڑوں کا ادب کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ جہاں کہیں اپنے نوجوان بھائیوں کے اندر گناہ دیکھتے ہو، غلط کاری میں کوئی مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ تھک جاتے ہیں کہ میرا بچہ غلط راہ پر چل رہا ہے، میری بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ایک دوست اس کو سمجھا سکتا ہے۔ تو اپنے بھائیوں سنو، نوجوانوں، اس کو کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں غلط کاری سے روکنے کے لیے، غلط کام سے روکنے کے لیے ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں اپنے بھائیوں کو؟ غلط کاموں سے روکو۔ کوئی شراب کی لت میں مبتلا ہے، کوئی چوری کی لت میں مبتلا ہے، کوئی سگریٹ اور نشے کی لت میں مبتلا ہے، تو اس کو کس طرح روک سکتے ہو وہ کام کرو۔ ابھی بہت مراحل آپ کو طے کرنا ہے، گزرنا ہے، ابھی ایمان کی آزمائش ہوتے رہے گی، امتحان ہوتا رہے گا۔ تو آپ کے سامنے نظیر ہے ایک بچی 50 لوگ نوجوانوں کے سامنے ڈٹ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ کیا اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، وہ کون سا پاور تھا، وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمانی پاور، وہ ایمانی قوت ہے۔ تو یاد رکھو، ایمانی قوت پیدا کر لو، پھر کوئی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ جھک جاتی، حملے پر حملے ہوتے، نہیں معلوم کیا حشر ہوتا، نہیں معلوم کیا ہوتا، اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہو،
پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ، مگر اگر کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو ہندوستان کا قانون ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، بنیادی بات ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ یہ فکر پیدا کرو، ایمانی فکر پیدا کرو، جب ہی ہمارے لیے جینا آئے چلے جانا تو ہے کبھی بھی کسی بھی دن۔ میرے بھائیوں، اس خدا کو راضی کرنا اصل بات ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو ہوگی۔ ماہ رجب ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا بتایا میں آپ کو، اسی مہینے میں ماہ رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا، بہت بڑا تحفہ دیا۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز۔ نماز کو قائم کرو، سب کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ دیگر عنوان کے تحت پھر ہم کو جو ہے شب معراج سے متعلق تفصیل سننا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مولا کریم مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمانا، ہمارے قانون و ہمارے دستور کی حفاظت فرمانا۔ ابھی جو جج بیٹھنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو توفیق دے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کریں۔ مولا تو ہی ہمارا حامی، تو ہی ہمارا مددگار، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا۔ تیرے دربار میں ہم بھیک مانگتے ہیں مولا کریم، اب ان ججوں کو، یہ غیر مسلموں کو توفیق دے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو ہی انہیں بنایا ہے، اب تو ہی انہیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔